ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک دکھ آ جائے نا زندگی میں ایک تو ہم ساری خوشیاں ضائع کر دیتے. 360 ہڈیاں جسم میں ایک درد کرتی ہے، صرف ایک گھٹنا درد کرتا ہے. کسی بندے سے پوچھے نا طبیعت کہتی ہے کہ گھٹنے کا بڑا برا حال ہے، اور بھائی باقی 359 ٹھیک ہے نا، تو ان کا بھی تو نام لینا چاہیے نا کبھی کبھی. جو چیزیں ٹھیک ہیں نا، یعنی ایک بندے کے پاس بچے بھی ہیں، صحت بھی ہے، گھر بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں، عزت بھی ہے، وقار بھی، صرف پیسے کوئی نہیں، صرف مالی طور پر تھوڑا سا کمزور ہے، تو کیا اس غریبی کی وجہ سے ساری چیزیں ہی وہ ختم کر دے گا؟ سارے معاملات میں کمزوری آ جائے؟ باقی چیزوں کی جو اللہ نے تجھے حسن دیا ہے اس سے تو استفادہ کر، باقی جو خوبصورتیاں دی ہیں اس سے تو نفع اٹھا. ایک چیز کو سوچ سوچ کے سارا کچھ تباہ کر لے انسان زندگی میں. صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، اسلاف، بزرگ، صوفیاء، کبھی ان کو آپ پلٹ کر دیکھیں، ان کے گھروں میں زیادہ مالی آسودگی تھی نہیں، لیکن صبح سے شام تک جو تذکرے ہوتے تھے وہ مدینے والے محبوب کے ہوتے تھے. دیکھیں نا، اور مطلب کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہم حقیقت سے دور چلے گئے ہیں. اب ترغیب و ترہیب میں حافظ منذری نے حدیث لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو دعا مانگی، سرکار نے دعا کی، اے اللہ میرے اہل بیت کو بس بقدر کفایت روزی دے. حضور نے تو فاقہ مانگا اپنے بچوں کے. یہ جن چیزوں کو ہم نے آسودگی سمجھ لیا ہے اس کو تو حضور نے قبول ہی نہیں کیا. لیکن ان لوگوں کا جو رویہ ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے. آپ اہل بیت اطہار کی عظمت پر کتابیں پڑھیں نا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، جتنی کتابیں مصنفین نے لکھی آج تک سب کھول کے دیکھ لیں، ہر ایک میں لکھا ہوگا کہ مہینہ مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا، ہر ایک نے لکھا ہے. پانی اور کھجور پہ گزارا تھا، ہر ایک نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے. لیکن توانائی اس طرح کی ہے، یہ کردار اتنے بلند ہیں، رفتیں اور عظمتیں اتنی اونچی ہیں کہ جو مصنف یہ لکھ رہا ہے نا کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، 3-4 صفحے آگے جا کے وہی بندہ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، پر جو مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کیا جاتا ہے. یہ جو پہلو ہے نا زندگی کا، یہ جو پہلو ہے اس کو سمجھیں. کیا انسان پر غربت ہو تو غربت طاری کر کے بیٹھ جائے؟ اور ویسے بھی یہ لوگ تو فقر اختیاری والے، انہوں نے تو غریبی شوق سے قبول کی، یہ تو ان کی چاہت ہے. تو اللہ رسول کے تذکرے، محبتیں، یہ محتاج نہیں ہے ان چیزوں کی. اور پھر اگر دکھ آ بھی جائیں تو دنیا میں اتنے دکھ کسی پہ نہیں آئے جتنے خود نبی کریم پہ آئے. حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا معبود ہوں اور مخلوق میں سب سے زیادہ نبیوں کو ستایا جاتا ہے اور مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا. اور سیرت کے جو طلباء ہیں وہ غور کر سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے جو ایام ہیں وہ کتنے سخت ہیں، اور مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد تو تلواریں میانوں سے باہر آ گئیں، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی تبوک. اور مکہ مکرمہ سے میں تو صرف کفار سے مقابلہ تھا، مدینے میں تو منافقین بھی ہیں. 2 قسم کے محاذوں پر جنگ لڑنی ہے. یہ ساری چیزیں، سارے دکھ، ساری آزمائشیں ہر وقت ساتھ ہے. لیکن حضرت حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا اتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے. ہر وقت مسکرانا، ہر وقت حضور کے چہرے پر تصور محبت. ہم تو بھائی اس قدر گھٹن کا شکار ہیں کہ وہ جانے کس ایسے قومے میں چلے گئے ہیں کہ جہاں سے کوئی تصور ہی باہر نہیں آتا. حضور کا ذکر پاک، نبی پاک کی محبت کی بات، حضور کے تذکرے، یہ جیسے جیسے زبانوں پہ رہتے ہیں، یہ جیسے جیسے انسان کی طبیعت میں آ جاتے ہیں. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر ہم اپنے بچوں کو سیرت پڑھانے میں کامیاب ہو جائیں، اگر ہم خود حضور کی سیرت کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، تو ہماری روحیں اتنی جوان ہو جائیں کہ بڑے بڑے سفر بھی ہمیں تھکا نہ سکے، بڑی بڑی آزمائشیں ہمیں کمزور نہ کر سکیں. یہ جو دو لوگ روز ہمیں ملتے ہیں جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں، صبح کچھ، دوپہر کو کچھ، شام کو کچھ، یہ جو غربتوں کے رونے روتے ہیں، یہ غریب لوگ بھی یہ کام کرنا چھوڑ جائیں، اس لیے کہ توانائی ہے حضور کے تذکروں میں، نبی پاک کے تذکروں میں کیف ہے، سرور ہے، وہ باتیں روح سے نکلتی ہیں. امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑا، مسلمان ہوئے، تاجر ہے، تجارت کی ہے ساری زندگی، دوستوں کے بیچ بیٹھے۔ ہم نے سوچا ہے کہ یہ جو حضور کے تذکرے ہیں نا، یہ ذمہ لگا دیے جائیں مولویوں کے، علماء کے، مشائخ کی، ان کی تو ذمہ داری ہے، وہ تو کریں گے، لیکن محبوب تو ہم سب کے نبی ہیں نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تاجر یہ کام ہی نہ کرے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو ساری باتیں آتی ہوں؟ میں بڑی معذرت سے کہوں گا، کبھی کبھی موقع ملتا ہے سیاستدانوں کی تقریریں سننے کا، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو اپنے لیڈر کا نام صحیح لینا آتا ہے، فلانا قائد جمہوریت تو فلانا قائد عوام تو فلانا یہ تو فلانے نے یہاں کہا، یہ پوری کہانی یاد ہے، یہ میں درد سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن جب حضور کی بات آتی ہے تو آپ یقین کریں کہ لفظ ٹوٹتے ہیں، جملے ٹوٹتے۔ میں ان سے کہتا ہوں، کسی فقیر کے پاس آ کے بیٹھ، جس کو معنی نہیں بھی نہ آتا، وہ بھی تجھے کھل کے بتائے گا کہ بلغ العلا بکمال کشفت تجاب جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ، کھل کے بتائیں گے، کیونکہ یہ علماء نے یاد کر لیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پرانے دوست ملنے آئے، اور دوست کون کون سے ہیں؟ حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ سب عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں۔ یہ سارے نبی کریم علیہ السلام کے قریب میں بعد میں چلے گئے، قربت حاصل ہوئی۔ یہ سب حضرت صدیق اکبر سے ملنے آئے اور اس خبر کی تصدیق کرنے آئے کہ سنا ہے آپ مسلمان ہو گئے، تصدیق کرنے آئے۔ کہتے ہیں ہم تو صرف تصدیق کرنے گئے تھے، کیونکہ تاجر ہمیشہ فیصلے کرتے ہیں تو بڑے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ اتنے بڑے آدمی نے اس طرح، حضرت صدیق اکبر کی سیرت لکھنے والے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد انہیں ہزاروں دینار کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ لوگوں نے تو ان سے تجارت چھوڑ دی تھی۔ اور ہمارے ہاں تو ہر کام جمہوری ہوتا ہے نا، اگر سارے لوگ کریں گے تو چلو میں بھی کر دوں گا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حق کو حق سمجھا، تو پھر یہ نہیں دیکھا کہ کوئی کر رہا ہے تو میں کروں گا۔ انہوں نے کہا ہمارا ضمیر قبول کر گیا ہے، مکے میں کوئی دوسرا مانے نہ مانے، ہم مدینے والے کا کلمہ پڑھتے ہی رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جب ان کے احباب تصدیق کرنے آئے، سنا آپ مسلمان ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہم تو خالی تصدیق کرنے گئے تھے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ کچھ باتیں ہوتی ہیں رسمن، اور کچھ چیزیں انسان پر کیف بن کے طاری ہوتی ہیں، ان کے تذکرے کرنے کا انسان موقع تلاش کرتا ہے کہ مجھے کوئی موقع بن جائے نا، کوئی موقع جو کسی دا عاشق ہوئے کالوں سے دی کردہ، وہ 100 مکر بہانے کر کے بھی وہ نہیں مرنے مردہ۔ کہتے ہیں کہ کوئی بہانہ ملے۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے انہوں نے جب پوچھا نا، سنا ہے آپ مسلمان ہو گئے، حضرت صدیق نے کہا یار یہ اتنی جلدی بتانے والا جواب نہیں، ذرا بیٹھ نہیں جاتے؟ شیخ اسماعیل حقی نے لکھا بٹھا لیا، پھر اس ذوق سے حضور کی بات کی، اس محبت سے نبی پاک کا تذکرہ کیا، اس توانائی سے حضور کا ذکر کیا، نبی پاک کی تعلیمات، حضور کا اخلاق، نبی پاک کا بات کرنا، حضور کا بولنا، رسول پاک کا غلاموں سے گفتگو کرنا، حضور کا کفار کو دین کا وہ اس ذوق سے بیان کیا، اس شوق سے بیان کیا، اس درد سے بیان کیا کہ وہ جو تصدیق کرنے آئے تھے نا، ان سب کی آنکھیں بھی چمک اٹھی کرنے لگے، ابوبکر اب آپ اس طرح کریں گے، بات یہی رہنے دیں، ہمیں بھی ساتھ لے جائے، ہم بھی رسول پاک کا کلمہ پڑھنا۔